میرے محبوب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ کرسی بچانے کے لیے نہیں بلکہ تبدیلی لانے کے لیے آئے ہیں، تو یہی سوال تو قوم ان سے پوچھ رہی ہے کہ خان صاحب اب کون سی تبدیلی رہ گئی ہے جو لانے والی ہے؟ جو تبدیلی لانے کے دعوے اور وعدے آپ نے کیے تھے ان سے تو یو ٹرن لے کر یو ٹرن کے لفظ کو معتبر کر دیا گیا ہے۔ جب سے خان صاحب نے کہا ہے وہ تبدیلی لانے کے لیے آئے ہیں، ایک بار پھر ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اب کون سی تبدیلی رہ گئی ہے؟ مہنگائی 4% سے بڑھ کر 13.5% پر چلی گئی ہے، ڈالر چھلانگ مار کر 150 سے اوپر نکل گیا ہے، گروتھ ریٹ جو 5.8% تھا وہ گر کے 2.5% پر آ گیا ہے، ہسپتالوں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے، تعلیم کا برا حال ہے، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، بینکوں کا سود 13.5% ہے، لوگوں نے کاروبار کے لیے بینکوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، معاشی سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں، صنعتی یونٹ بند ہو رہے ہیں، ٹیکسوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے، بجلی 200% مہنگی ہو گئی، ابھی کل ہی مہنگی ہوئی ہے 1.5-2 روپے، گیس 1.5 سے 200-250% مہنگی ہو گئی ہے، اور بے روزگاروں کی تعداد بھی پہلے سے دگنی ہو گئی ہے۔ تو اب کون سی تبدیلی باقی رہ گئی ہے؟ ٹرک کی ساری بتیاں تو ایک ایک کر کے بجھ گئیں، اب ٹرک کی کون کون سی بتیاں چلائی جا رہی ہیں؟ ایک چیز یاد رکھو، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیوں اور حکومتیں تبدیلی نہیں لے کے آتی؟ کیونکہ جب ایک سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے وہاں مافیا بیٹھ جاتے ہیں، ہر ادارے میں مافیا بیٹھ جاتے ہیں، ہر ادارے میں وہ مافیا بیٹھ جاتے ہیں جو پیسے بنانے شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو یہ مافیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو آج تک جو حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا جی میں اپنی کرسی بچاؤں، میں کیوں ان کا مقابلہ کروں، ان سے مکا کر لیتا ہے، اس لیے تبدیلی نہیں آتی۔ جنرل مشرف نے جب احتساب شروع کیا تو ہم سارے جنرل مشرف کے ساتھ تھے، لیکن اس کو پھر بتایا گیا کہ جنرل صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی کرسی خطرے میں آ جائے گی، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جنرل مشرف نے احتساب ختم کیا اور شریف خاندان کو NRO دے کے باہر بھیج دیا، اور پھر جب کرسی کو مشکل پڑی تو آصف زرداری سے NRO کر کے اس کو واپس لیا اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا، عمران خان اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے، اور تبدیلی خان صاحب اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آئے ہیں، اور یہی سوال ہم کر رہے ہیں اپنے محبوب وزیر اعظم سے کہ وہ کون سی تبدیلی باقی رہ گئی ہے۔ میرے محبوب وزیر اعظم نے اور بھی بہت سے انکشافات کیے آج تقریر میں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن یہ بھی بتایا بلکہ انکشاف کیا کہ ڈالر جو ہے وہ 250 سے 300 روپے کا ہونے والا تھا، تو قوم خدا کا شکر ادا کرے کہ حکومت نے بڑی مشکل سے بڑی محنت کر کے ڈالر کو 300 روپے تک گرنے سے بچا لیا ہے، یعنی 125 سے 150 تک ڈالر لے گئے، اس پر کوئی پشیمانی نہیں، الٹے باس بریلی کے، یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم نے ایک اور بڑا دلچسپ انکشاف کیا ہے، وہ نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے، یعنی نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے انہیں جو رپورٹ پیش کی گئی پرائم منسٹر کے نزدیک شاید وہ درست نہیں تھی، کیونکہ مریض تو اپنی ٹانگوں سے چلتا ہوا جہاز پر بیٹھا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ تبدیلی سرکار ڈاکٹروں کے ہاتھوں ماموں بن گئی ہے؟ جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا، سنو، جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی۔ اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے۔ رپورٹ نے کوئی بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی، ہارٹ بھی برا ہے، کڈنی بھی بری ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، پتہ نہیں اور بھی کیا ہے، اور پھر پلیٹلٹس، یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی، پلیٹلٹس بھی برے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے۔
تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دیکھ کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا؟ مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے، اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم میں پھر سے غور سے دیکھوں ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، کڈنی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ ایک معصوم سا سوال تو بنتا ہے کہ جو حکومت تمام وسائل رکھنے کے باوجود، تمام وسائل پر دسترس رکھنے کے باوجود، مریض کو اپنی کسٹڈی میں رکھنے کے باوجود وزراء اس پہ لگے ہوئے تھے، وہ اس حقیقت کا پتہ نہیں چلا سکے کہ نواز شریف کی بیماری اصلی ہے یا نقلی، تو پھر اس حکومت کے دعووں کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یعنی جس حکومت کے وزراء کو یہ تک نہیں معلوم کہ ٹماٹر 17 روپے کلو کا ہے یا 250 روپے کلو کا ہے، مٹر 5 روپے کلو بک رہے ہیں یا 150 روپے کلو ہیں، تو پھر وہ سچ ہی کہتے ہوں گے۔ یعنی اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ان کے پاس غلط رپورٹ تھی، یعنی رپورٹیں درست نہیں تھی، تو پھر خان صاحب کو وہ رپورٹیں بھی دوبارہ چیک کرا لینی چاہیے جن کے بل بوتے پر وہ اپنی کامیابیوں کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی، بڑی زبردست ہو گئی، گورننس بڑی زبردست ہے، اعلیٰ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ماموں ٹائپ رپورٹیں ہوں۔ تو خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بار پھر سیاسی مخالفین کو بھی تضحیک کا نشانہ بنایا، انہیں بھی رگڑا دیا۔ جو اپنے آپ کو ایک عالم کے مولانا کہتا ہے، جھوٹ بول کے بلوایا گیا اسلام آباد کہ جی عمران خان اسرائیل کا جھنڈا گاڑنے لگا ہے۔ میں فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں، تمہارے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آپ ہی کافی ہیں اس ملک کے لیے سازش کرنے کے لیے۔ پھر کہتا جی ختم نبوت، کہتا کہ جی یہ کوئی قادیانی ہے، پھر کہتا کہ پھر کچھ اور اس نے کہا کہ یہ ناموس رسالت، اس کے اوپر انہوں نے اکٹھا کر دیا، جھوٹ بول کے لوگوں کو لے کے آیا۔ ادھر سے جو باقی بے روزگار تھے، پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا۔ دوسرا شہباز شریف جو جھوٹا مینڈیلا، وہ بھی پہنچ گیا۔ اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے وہ ایسی تقریریں کی، دل سے تقریریں نکل رہی تھیں، لیکن اس کا صرف ایک مفہوم تھا کہ کسی طرح جس طرح ہم مکا کر کے سارے مل کے ملک کو لوٹتے تھے، پھر وہ وقت آ جائے عمران خان تم اپنی کرسی آرام سے سنبھالو، 5 سال حکومت کرو، بس یہ ہمارے اوپر سے کسی طرح یہ جو کیسز ہمارے اوپر، اور کیسز ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی سن لو، یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے، یہ کیسز بھی ان کے زمانے میں ہیں، کسی طرح ہم بچ جائیں۔ ہاں سب تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور چلے ضرور کریں، ہاں صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کھل کے رگڑا دے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، جنہ کھا دیا گاجرا ٹھڈ ہونا دے پیڑ، لیکن قوم کو تو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں۔ یہ جو تبدیلی کا خود ساختہ نعرہ جس کو سنتے سنتے 15 ماہ ہو گئے ہیں، اس کا تو پیچھا چھوڑ دیں۔ چور، ڈاکو، کرپشن اس ملک کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن خدا کے لیے اس سے بھی بڑے مسائل موجود ہیں۔ عوام کا بہتر روزگار، بہتر اکانومی اور سیکیور فیوچر، یہ ہے عوام کا سب سے بڑا مطالبہ، اس پر توجہ دیں، ورنہ کیسی تبدیلی اور کیسے تبدیلی کے دعوے۔ اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، خان صاحب کا لب و لہجہ اور تلخ ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر ایک بار پھر پرائم منسٹر سے زیادہ کنٹینر پر کھڑے خان صاحب نظر آتے ہیں۔